نیا سال، نیا عزم۔ ایک اور سال گزر گیا اور صرف ایک ہندسے کی تبدیلی کے ساتھ ہی پوری دنیا میں نئے سال کی تقریبات شروع ہو گئی۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ عیسوی سال ہے یا ہجری، ایک نئی تاریخ کا باب کھل چکا ہے۔ کہتے ہیں ہر نیا سال نئی امیدیں لے کر آتا ہے۔ ہر سال کی تبدیلی پر دنیا بھر میں نئے سال کے جشن کی ایک روایت بن چکی ہے۔ اس موقع پر نہ صرف خوشیاں منائی جاتی ہیں بلکہ مبارکبادیں بھی دی جاتی ہیں۔ صرف ہندسوں میں ایک ہندسہ بدلتا ہے اور پوری دنیا میں سال نو کا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی ہندسے بدلنے سے حالات بھی بدل جاتے ہیں؟ وہی سورج ہوگا جو گزرے سال کے آخری دن ڈوبا تھا، وہی لوگ ہوں گے، وہی حالات اور وہی سوچیں ہوں گی، بس خوشی منانے کا ایک اور موقع مل جاتا ہے، ورنہ سارے دن عام سے ہوتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم صرف ایک نئے سال میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ہمارا ہر نیا سال غم سے شروع ہو کر قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی نیو ایئر نائٹ کی محفلیں جمتی ہیں اور ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لیکن ہر جشن دراصل بالادست طبقات کے المناک استحصال سے غریبوں اور محنت کشوں کی بربادی کا ایک تماشا ہوتا ہے۔ ہر آنے والا سال اس دنیا کی وسیع تر آبادی کے لیے مزید عذابوں اور اذیتوں کا پیام بن کر آتا ہے، کیونکہ یہ سال اور یہ وقت جن سماجی نظاموں سے گزرتے ہیں وہ ایک اقلیتی حکمران طبقے کی دولت، مراعات اور عیاشیوں کو اکثریت کے خون، آنسو اور پسینے کا نچوڑ مہیا کرتا ہے۔ در حقیقت نئے سال میں نیا پن کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ دن رات، آسمان و زمین، سب کچھ وہی ہے اور وقت کی کڑوی یادیں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح نئے سال میں نیا پن کچھ نہیں، اسی طرح پچھلا سال بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا بلکہ ظلم و جبر کی انتہا کا سال تھا، قتل و غارت گری کے نئے انداز کا سال تھا۔ فحاشی و عریانیت کے پھیلاؤ کا سال تھا، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھلواڑ کا سال تھا، ملک کی عوام کے ساتھ حکمران کی دو رخی پن کا سال تھا۔ پچھلے سال بھی ہم غلام تھے اور اس سال بھی ہم غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کل بھی انصاف نہیں مل رہا تھا اور آج بھی ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ پھر خوشیاں کس بات کی، پھر یہ جشن کس بات پہ؟ گزرے سال کے آخری دن اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ سال کیسا گزرا، کیا کھویا اور کیا پایا؟ بحیثیت قوم ہم نے اتنا کچھ کھویا کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ گزرے سال سیاسی، معاشی، ثقافتی اور ادبی ہر شعبہ میں بے شمار تبدیلیاں ضرور آئی ہوں گی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وطن سے دور رہ کر بھی سکون نہیں اور وطن میں رہ کر بھی ایک دڑکا سا لگا رہتا ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے جب ہر کوئی اپنے آس پاس موجود لوگوں کو مشتبہ نظر سے دیکھتا ہے، جب اخبار اٹھاتے ہوئے، خبریں سنتے ہوئے اور کسی کا فون آتے ہی بے اختیار منہ سے خدا خیر کرے نکلتا ہے۔ جس جانب نظر جاتی ہے خاموشی ہی خاموشی دکھائی دیتی ہے، جس سے بات کرو خوف زدہ دکھائی دیتا ہے۔ دوست دوست سے خوف زدہ، پڑوسی پڑوسی سے نالاں، کوئی بھی کسی سے خوش نہیں،
عوام روٹی کپڑا اور مکان کے چکر میں در در بھٹک رہے ہیں، پھر بھی زندگی رواں دواں ہے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ اس بارے ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ استحصال صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے بحران کا شکار ہے۔ معاشی، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی حوالے سے ہم طرح طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تاہم ان مسائل میں بہت سے ایسے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ اس لیے سال کے آغاز میں ایک نئے عزم کے ساتھ تہیہ کر لیں کہ ہم آج سے ہی جھوٹ، فریب، لڑائی جھگڑے، آبرو ریزی، تخریب کاری، سود خوری، ظلم و قتل، رشوت خوری، فساد انگیزی، ریاکاری اور منافقت جیسی برائیوں کا اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر کے نظم و انضباط، تعاون، امداد باہمی، محبت، نیکی و انصاف، ہمدردی، صبر و تحمل، احساسی ذمہ داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کی مدد، ہمسایوں سے حسن سلوک، یتیموں اور بے کسوں کی خبر گیری، مریضوں کی تیمارداری، مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت، پاک دامنی، فراخ دلی اور امن پسندی جیسی اچھائیوں کو اپنائیں گے، ورنہ ہر نیا ہجری و عیسوی سال صرف ہندسوں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر انسان میں انسانی برائیاں کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہیں، تاہم اگر ہم اپنے تزکیہ نفس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ہمارا استحصال کرنے کی جرأت نہ کر سکے گا، بلکہ معاشرے سے تمام غم، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، دہشت گردی، انتہا پسندی اور لاقانونیت کے واقعات بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ نئے سال کا سورج اپنے ساتھ امن اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے، آمین یا رب العالمین۔ Oh